محمد وآل محمد۔ چونکہ ان دنوں میں امام سجاد علیہ السلام کا انقلاب کے ایام ہیں، اور یہ دن وہ ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت چند دنوں پہلے گزری ہے۔ اسی لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس خاص محفل کے اندر اور اس خاص مجلس کے اندر انہی کا تذکرہ کر دیا جائے، اور بالخصوص یہ تو ہم جانتے ہیں کہ چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی میں یہ تو ہم نے سنا کہ امام کے رونے کی وجہ سے لوگوں کے دل مائل ہوتے تھے اہل بیت کی طرف، پھر اہل بیت کے راز سمجھائے جاتے تھے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں اس رونے کا راز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رونے کا صرف راز آل محمد کی محبت پیدا کرنی صرف نہیں تھی، بلکہ دو خاص وجوہات تھی جن کی طرف آپ کی نظر مبذول کرانی ہے۔ اگر آپ درود بھیجیں بآواز بلند محمد وآل محمد۔ کسی کو آپ برا بلا کہہ دیجئے تو پہلا اس کا ریئیکشن یہ ہوگا اور رد عمل یہ ہوگا کہ وہ آپ پر غصہ کرے گا، آپ سے انتقام لینے کی کوشش کرے گا، آپ سے ایون ہونے کی کوشش کرے گا تاکہ جو آپ نے کیا ہے اس کی سزا آپ کو لوٹا دی جائے۔ یہ طاقت کو طاقت انتقام کہتے ہیں، یا عربی میں جس کو قصاص کہتے ہیں۔ آپ سے کسی نے برا کیا، آپ اس کا برا کر لیجئے، ہو گیا، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ذرا برا کہہ ہی دیا، بھائی اس نے ایسے ٹون میں ذرا سا چینج کر کے ذرا آپ سے بات کی تو آپ نے کہا ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ بھائی بات اس نے صحیح کہی ہے مگر ٹون اس کا غلط تھا۔ کیا بات ہے؟ یعنی ٹون ذرا سا غلط ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک نفرت سی پیدا ہوتی ہے، اور انتقامی جذبہ ہمارا نیچرل پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کا انتقام لیں تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو۔ تو یہ تو صرف زبان چلانے والی بات ہے۔ بھئی آپ نے اگر کسی کا کوئی آدمی مر جائے ایکسیڈنٹ میں، خدا نخواستہ، تو اس قاتل کو جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے اس سے انتقام نہیں لیں گے، اسے کورٹ میں تو لے جائیں گے، مگر اگر ہاتھوں میں یوں ہی مل گیا تو اسے ختم بھی کر دیں گے، تو نے ہمارے رشتہ دار کو مار دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ طاقت انتقام یہ ہر ایک آدمی میں ہے، یہ کوئی کلر کا کمبینیشن کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا کہ کالوں میں ہوتا ہے تو سفید میں نہیں ہوتا، اور سفید میں ہوتا ہے تو براؤن میں نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کلر میں ہوتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے۔ انتقام ہمیشہ جب بھی کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، انتقام اور قصاص اس کا نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے اور نیچرل ریٹیلیشن ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے کوئی نہ قبیلہ، نہ قوم، نہ مذہب، کوئی چیز میں فرق نہیں، یہ انسانی نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے۔ آپ یہ بتائیے میرے عزیز دوستو، اگر سب لوگ انتقام لینے لگ گئے تو کیا ہوگا اس دنیا میں؟ قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں جہاں پر 6500 آیتیں ہیں، خداوند عالم نے قصاص کے بارے میں 3 ہی آیتیں بیان کی ہیں۔ آپ صلوات بھیجیں، پہلے تو آپ آواز بلند محمد۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہمارا موضوع ہے کہ چوتھے امام رونے کا مقصد کیا تھا۔ مقصد تو یہ تھا کہ مقصد تو بہت سارے تھے مقاصد۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ عزاداری پروموٹ ہو، یہ بات صحیح ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مذہب اہل بیت یعنی خدا کا دین اور قرآن مجید باقی رہے، یہ بھی ہے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ مگر آج جس رخ سے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ الگ طریقہ ہے، جو انسان کی شفا کا طریقہ چوتھے امام نے بتایا۔ ملاحظہ کریں میرے عزیز دوستو، قرآن مجید میں خداوند عالم نے سورہ، اب ذرا سا تھوڑی سی خوش گفتگو ہو جائے اگر اجازت ہو، اگر آپ ذرا گرم ورم رہیں گے تو پھر میں ذرا گرم مجلس پڑھ سکوں گا۔ آپ صلوات بھیجیں محمد۔ عربی میں آیتیں ہوتی ہیں اور تقریر اردو میں ہوتی ہے، تو لہذا مجمع ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔
تو یوں بھی عربی ٹھنڈی زبان ہے، دلوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتی ہے، اور پھر قرآن مجید وہ بھی اللہ کا کلام دلوں کو سکون پہنچانے والا۔ مگر اب آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ذرا سا اس موضوع کے حوالے سے پیش کرنا ضروری ہے۔ اللہ سورہ بقر میں 2 آیتیں ہیں، سورہ مائدہ میں 1 آیت ہے۔ قصاص کی جو نیچرل فینومینا ہے، یہ بات یاد رکھے گا کہ قرآن مجید میں جتنی ہیومن نیچر سے تعلق جتنی بھی لاز ہیں وہ سب قرآن مجید میں اس کا موجود ہونا لازمی ہے، اور ہے قرآن مجید۔ چنانچہ قصاص کی 3 آیتیں ہیں۔ اشارہ کر دوں، پہلی آیت میں خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم القصاص، تمہارے لیے قصاص لازمی ہے، تمہارے لیے لکھا گیا ہے کہ تم ریونج لے سکتے ہو۔ جیسے کتب علیکم الصیام، جیسے تمہارے لیے واجب ہے روزے، کتب علیکم القصاص، یعنی یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو جذبہ انتقام ہے، یہ ابھرنا، یہ نیچرل فینومینا ہے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ فی القتل، مگر شرط یہ ہے کہ قتل میں آپ قصاص لے سکتے ہیں، مگر کسی نے ناحق قتل کر دیا تو اس میں آپ قصاص لے سکتے ہیں۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اب یہ قسمیں بتا دی گئی ہیں۔ اب سورہ مائدہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اس طریقے سے، یعنی وہ قصاص کے کون سے، یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر جان لی ہے تو ایک جان کی عوض جان ہی، ایسا نہیں کہ ایک جان کی وجہ سے قوم ختم کر دیں۔ ملاحظہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بات، یعنی حدود بتائی ہیں کہ اگر قصاص الاؤ کیا ہے تو اتنا ہی کہ حدود سے آگے نہ بڑھ جائے۔ امیر المومنین نے اپنی وصیت میں امام حسن سے کہا تھا، حسن بیٹا میں اگر زندہ رہا تو اپنے قاتل کو میں خود دیکھ لوں گا، مگر اگر نہ رہا تو ایک ضربت سے زیادہ نہ مارنا، بچ گیا اس کی قسمت، مر گیا اس کی قسمت۔ توجہ کریں، کیا بات ہے، تو قصاص ہے، البتہ جتنا کسی نے یعنی ظلم کیا ہے اس کے عوض میں اتنا ہی ریٹرن قصاص میں، اس سے زیادہ نہیں۔ ملاحظہ کریں میرا عزیز دوستو، تو یہ تو 2 آیتوں کا میں نے مختصر میں ترجمہ کر لیا۔ مگر اللہ کہتا ہے سورہ بقر میں فَمَنْ عَفَا لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا، کہ اگر کوئی معاف کر دے، یعنی قصاص تو ہے، یہ تمہارا رائٹ ہے، یہ تمہاری نیچرل انسٹنکٹ ہے، اس کو تم چھوڑ نہیں سکتے، مگر اگر قصاص لینے پر بھی آؤ تو ظلم نہ کرنا، جتنا قصاص لینے کا اتنا ہی، اس سے زیادہ تمہیں حق نہیں ہے۔ مگر اللہ کہتا ہے اگر تم معاف کر دو، کیا بات ہے بھائی یہ بڑی طاقت چاہیے آگا، یہ معمولی طاقت نہیں ہے۔ کسی نے برا بھلا کہہ دیا، آپ چھوڑیے قتل کی بات، میں تو ایک برا بھلے کی بات کرتا ہوں۔ ذرا سا امام باڑے میں کسی نے ٹیڑھی نگاہ سے مجھے دیکھ لیا، میں کہوں گا یہ ٹیڑھی نگاہ سے مجھے دیکھا کیوں، اب کل سے میں اسے سلام بھی نہ کروں گا، ذرا نگاہ بدل دی، کیا بات یہ تو قتل کی بات ہی نہیں۔ اچھا وہ سامنے والا مومن ہے بیچارہ، وہ اپنے دماغ سے کہیں پر ہوگا، وہ کسی فکر میں ہوگا، بھائی اس نے ذرا دیکھ لیا یا سلام نہیں کیا، ادھر سے پاس سے گزر کے سلام نہیں کیا، اتنا میں روز جھک جھک کے اس کا احترام کرتا ہوں، ذرا سلام نہیں کیا، کیا ہو گیا، ایک پہاڑ بن گیا۔ یہ تو قتل کی بات کر رہا ہے خدا، قتل ہو گیا تو بھی معاف کر دو۔ ملاحظہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب دوسری آیت میں، اب وہ آیت کا مسئلہ ختم ہو جائے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، اگر آپ درود بھیجیں بآواز بلند۔